عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اپنی کسی جگہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کو اطلاع ملی کہ مسجد میں کچھ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں اور وہ چاش کی نماز جماعت سے پڑھیں گے. فقام، حضرت اٹھ گئے، ولبس برنوسا اور چوکا پہنا، واخذ العصا اور ہاتھ میں لاٹھی لی، ثم راح الى مسجدین، پھر مسجد نبوی تشریف لائے اور ان لوگوں کو کہا جن برتنوں میں ہم نے پیغمبر کے ساتھ کھایا پیا، تلک الاوانی لم تکسر، وہ برتن ابھی تک ٹوٹے نہیں، جو کپڑے ہم نے پیغمبر کے ہمراہ پہنے ہیں انہا لم تخلق، وہ ابھی تک پھٹے نہیں. یاد دلایا کہ ہم پورے اسلام اور پیغمبر اسلام کے کتنے قریب رہے. ما راکم الا مبتدعین، یہ نفلوں کی جماعت جو تم نے شروع کی خالص بدعتیں، اور پھر پتھر لے لے کے ان کو مارنے لگے. حتی اخرجہم من المسجد، یہاں تک کہ مسجد سے باہر نکالا. یہ صحابہ کا جوش ہے اور صحابہ کی قوت ایمانیہ ہے. ترمذی شریف میں ہے ایک صحابی کا بیٹا ہے، صحابہ کا بیٹا بھی معمولی شہزادہ تو نہیں ہے، انہوں نے نماز پڑھی اور نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اونچی آواز سے، پھر الحمدللہ رب العالمین. جب نماز سے فارغ ہوئے باپ نے کہا، عبداللہ ابن مغفل نام ہے صحابی، قد صلیت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بہت نماز حضرت کے پیچھے پڑھی، وہ خلف ابی بکر اور ابوبکر صدیق کے پیچھے، وہ خلف عمر اور حضرت عمر کے پیچھے، وہ خلف عثمان اور حضرت عثمان کے پیچھے. ما سمعت احدا یسمع یقول ہکذا، میں نے ایک کو بھی فاتحہ سے پہلے بسم اللہ زور سے پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا. پھر آئے کیا فرماتے ہیں، بیٹے یاد رکھو پیغمبر کے صحابہ کو سب سے زیادہ بغض اور ناراضگی بدعات سے تھی. ایاک والحدث فی الاسلام، خبردار کہ کبھی تم نے بدعت کی. ایسا سمجھایا جاتا ہے، یعنی کہ وہ بھی اچھا ہو، میں بھی اچھا ہو، تم بھی اچھا ہو، لیلا مجنون بھی اچھے، سارے اچھے نہیں ہیں، یہ عقل کے کچے ہیں، ان کا ایمان خطرے میں ہے اور سارے اعمال ان کے جال سازی میں لگے ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ جس درخت کے نیچے پیغمبر نے بیٹھ کر صحابہ سے بیعت لی، قرآن پاک میں اس درخت کا ذکر ہے، قرآن کریم میں اس درخت کے نیچے صحابہ کرام کا پیغمبر سے بیعت کرنے کا تذکرہ ہے. یہ حدیبیہ کا موقع تھا جب عثمان کو قاصد بنا کر اہل مکہ سے گفتگو کرنے کے لیے بھیجا، کیونکہ حضرت عثمان بہت باعزت تھے اہل مکہ میں، اور گفتگو باعزت آدمی کی مؤثر ہوتی ہے. کیونکہ حضرت و صحابہ عمرے کے لیے آئے تھے اور انہوں نے آگے جانے سے منع کیا، جنگ ہونے کا اندیشہ تھا. آپ نے فرمایا حرم کے احترام میں جہاں تک ہو سکے میں خون کا قطرہ نہیں گرنے دوں، حرم کا احترام بہت ضروری ہے. عثمان مکہ تشریف لے گئے، اہل مکہ نے ان کو کہا کہ آپ پہلے عمرہ کریں پھر بات ہوگی. حضرت عثمان نے کہا خدا کے پیغمبر کو تو راستے میں بٹھایا ہوگا، آگے آنے نہیں دے رہے ہو، میں کیوں عمرہ کروں، میں اسی طرح بغیر عمرے کے واپس جاؤں. ایسی غیرت، ایسا جذبہ، شاعر اس لیے کہتے کہ آسمان و زمین نے ان جیسے غیرتی دیکھے نہیں. اس وجہ سے بات نے طول پکڑ لی اور مشہور ہوا کہ مشرکین مکہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا. پیغمبر چونکہ غیبدان نہیں تھے اور ذرائع بظاہر ایسے ہی معلوم ہو رہے تھے، جتنی دیر ہو گئی آپ کو بھی شدید غصہ آیا. آپ نے کہا اگر یہ حرکت انہوں نے کی کہ قاصد کو قتل کیا تو یہاں بیٹھو، میرے ہاتھ پر بیعت کرو کہ ہم عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے. اور حضرت بیٹھ گئے اور ایک صحابی آتا ہے آپ کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے عہد کرتا ہے. لیکن یہ احتمال تو تھا کہ خبر غلط مشہور ہو اور عثمان زندہ ہو، اور ایسے ہی نکلا بعد میں. تو آپ نے ایک موقع پہ کہا حاضی ید عثمان، چلو عثمان کی طرف سے بھی بیعت. یہ درخت جس کے نیچے بیٹھ کر آپ نے صحابہ سے بیعت لی، اس کو شجر ثمرہ کہتے ہیں، ببول کا درخت، شجر ثمرہ. اس کا ذکر قرآن نے کیا ہے کیونکہ بڑا اہم بیعت ہوا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں پتہ چلا کہ لوگ جا کے وہاں نفل پڑھتے ہیں،
دعائیں مانگتے ہیں، اور ظاہر ہے جب ہر طرح کے لوگ تبرکات مانتے ہو تو تبرکات کے آداب تو نہیں جانتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ سے مشورہ کیا، بخاری میں ہے، اس کا کیا علاج ہے؟ اس درخت کے نیچے جانے سے اور اس درخت کی وجہ سے لوگوں کے اعمال میں بدعت آنے کا اندیشہ ہے۔ چنانچہ حضرت عمر نے تمام صحابہ کے مشورے سے اس درخت کو کٹوایا، اور اس کے ساتھ 20، 30، 40 درخت دور تک کٹوائے، تاکہ یہ پتہ بھی نہ چلے نا کہ یہ جگہ ہے جو درخت کٹا ہے، نہیں اور بھی بہت کاٹو۔ بخاری شریف میں ہے کہ بعد کا کوئی آدمی کہنے لگا مجھے وہ جگہ معلوم ہے، تو سعید ابن المسیب جلیل القدر تابعی ہے، وہ کہتے ہیں اصحاب رسول کو بعد میں وہ جگہ معلوم نہ تھی، تم صحابہ سے بڑے عالم آئے ہو کہ تمہیں وہ جگہ معلوم ہو گئی، شرم نہیں آتی۔ اصحاب رسول کو پتہ نہیں تھا کہ ربیع الاول کے مہینے میں چونکہ 9 تاریخ کو پیغمبر کی ولادت ہے اور 12 وفات ہے، اس لیے اس دن کوئی جشن، جلوس اور چراغاں اور جھنڈا بازی کی جائے، یہ بات انہیں معلوم نہیں تھی، ان کو معلوم ہو گئی، وہی شرم تم کو مگر نہیں آئی۔ حدیث شریف میں ہے کہ بدعتی کا آخری خاتمہ تباہی کا ہوگا۔ جو کوئی بہت بڑا شخص ہو، نہ تہجد پڑھتا ہو، روز گائے اونٹ ذبح کرتا ہو اور سب کچھ، لیکن اس میں بدعت کا مرض ہے، اور وہ خدا کے سوا کسی اور کو بھی حاجت روا مشکل کشا سمجھتا ہو، تو اسلام کی روشنی میں وہ مسلمان نہیں ہے۔ باتیں تو اور چھوڑو کہ کفر کے عقائد، کفری عقیدے کا مرتکب کے اعمال کہاں قبول ہو؟ حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، ان کی نیکیاں یہی سے ڈسمس ہو گئی تو وہاں کیا کام آئے؟ اور یاد رکھنا کہ صحابہ رسول کے سامنے سب سے ناکارہ چیز بدعت تھی، اور صحابہ کو سب سے زیادہ نفرت بدعت سے تھی، کیونکہ وہ بدعت جو ہے وہ نبی کی سنت کے مقابلے میں ہوتی ہے، اور بدعت کے سر پیر نہیں ہوتے، کراچی میں کچھ ہو، پشاور میں کچھ ہو، ہر شخص کو جو مرضی ہے وہ دین میں ڈالے۔ اعلیٰ حضرت نے فتاوی افریقہ صفحہ 114 پر لکھا ہے اللہ کے رسول نے ہمیں اجازت دی ہے کہ دین میں نئی نئی چیزیں ڈالیں، کلم کلہ لکھا ہے باقاعدہ۔ اور پیرانی پیر شیخ عبد القادر غنیہ میں کہتے ہیں جس نے دین میں اپنی چیزیں ڈالی اور اس کو دین کہاں، اللہ تعالیٰ اس کا نہ فرض قبول کرے گا نہ نفل، اور اللہ اس کے آبادی کو ویران کر دے۔ آباد اللہ علیہم الخضرا، ان کے آباد سرزمین کو اور آباد عمارتوں کو اللہ کھنڈرات کرے۔ پیرانی پیر شیخ عبد القادر جو ان کے مشکل کشا و غوث اعظم ہے، وہ ان بدعتیوں کو بد دعائیں دے رہے غنیہ کے اندر۔ عبارت میرے پاس نوٹ ہے، یہ کہتے ہیں ہم بہت ماننے والے ہیں۔ کیسے مانتے آپ؟ عمل تو نہیں کرتے۔ السلام علیکم دوستو، جیسے آپ نے مولانا کا بیان سنا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا